حضرت ابی ابن کعب ایک صحابی ہیں، بہترین قرآن شریف پڑھتے تھے، بہترین تلاوت کرتے تھے اور تراویح بھی پڑھاتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب بڑی جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی ابن کعب سے کہ اللہ کا حکم یہ ہوا ہے ابی ابن کعب کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اللہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ حضور نے جب کہا تو ابی کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لیا۔ یہ کہا ابی کو سناؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نام اللہ کے ہاں لیا گیا؟ کہ ہاں تمہارا نام اللہ کے ہاں لیا۔ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، کتنا اللہ کا کرم ہے، میرا نام اللہ کے ہاں لیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی اللہ کا حکم یہ ہوا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب جو سورت ہے یہ پڑھ کے سناؤں۔ زار و قطار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ اللہ کے سامنے اللہ نے میرا نام لیا۔ کیونکہ پڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ مکتب میں جائیں گے نا، استاد جب بچے کو سبق پڑھاتا ہے تو پہلے خود پڑھتا ہے، پھر بچہ دہراتا ہے، پہلے خود پڑھ کے سناتا ہے۔ پڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ہم شاگرد سے پڑھوائیں، ایک یہ کہ استاد پڑھ کے سنائے پھر شاگرد پڑھے۔ سکھانے کے دو طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابی کے ابن کعب کو پڑھ کے سناؤ۔ ایک تو یہ کہ قرآن کا ذکر، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اللہ کا حکم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استاد اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا بچے قرآن شریف استاد کو سناتے ہیں، کتنا محبوب عمل ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ابی ابن کعب کو قرآن پڑھنے کا اور سلیقہ آ جائے گا۔ پہلے بھی اللہ کے رسول نے ہی سکھایا ہے، اور سیکھ جائیں گے اور پکے ہو جائیں گے۔ اور اس سے یہ پتہ لگا کہ سننا سنانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ دور کرنا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد احمد صاحب، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں حافظ، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، شاگرد ان کے ہیں حافظ۔ تو ان کی عادت تھی کہ جمادی الثانی، رجب، شعبان 3 مہینے تک دور کراتے تھے اپنے شاگردوں کو، فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی۔ کئی شاگرد تھے اس زمانے میں، ان کے کئی شاگرد تھے، 2-3 صبح آتے تھے، 2-3 مغرب بعد آتے تھے، قرآن شریف کا دور چلتا تھا۔ ہمارے حاجی ادریس بھٹے والے جنہوں نے یہ سارا مسجد میں کام کرایا ہے، سنگ مرمر کا، لکھائی کا، باہر کا، اندر کا جنہوں نے کام کرایا ہے، وہ بھی والد صاحب کے پاس قرآن شریف دہرانے آتے تھے۔ تو میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ قرآن شریف کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، قرآن شریف کو دیکھنا، قرآن شریف سے محبت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔